بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے 4 شیئر کرنی ہیں۔ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد چودھری جیل میں ہیں اور اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں ہبہ فواد چودھری نے اپنے دیور فیصل چودھری پر سنگین الزام لگا دیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا نیا سروے آ گیا ہے، کرپشن رپورٹ آ گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور صدر صاحب کے بیٹے پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل اب سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بن گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جناب، اور جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ہمارے واٹر پروجیکٹس الحمدللہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ آپ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، والدین زندہ ہیں، حیات ہیں یا مرحومین ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگوائیے۔ آ جائیں، میں سب سے پہلے یہ سویلین کا جو ملٹری ٹرائل ہے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بن گیا ہے، اور اس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس صاحب نہیں کر رہے، بلکہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، اور یہ 6 رکنی بینچ ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان، یہ 6 رکنی بینچ ہے۔ اچھا، اب اس بینچ پہ کچھ اعتراضات بھی ہو رہے ہیں، خاص طور پہ بینچ کے سربراہ کے طور پہ کہ انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا تھا۔ مائنڈ اس وقت کہ جب انہوں نے کوئی ایک پیراگراف لکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اعتزاز احسن صاحب آ گئے ہیں اور جناب یہ جو ایکس چیف جسٹس ایک آ گئے وہ بھی، اور کچھ اور لوگ بھی، تو ان میں سے تو کوئی ایکیوزڈ ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے پارٹی بن گئے ہیں اور یہ کیسے فریق بن گئے ہیں، اور ان میں سے تو کوئی ایکیوزڈ ہے ہی نہیں۔ خیر، اس طرح کی کوئی بات کی تو اب وہ کہہ رہے ہیں، اور اب بھی بہت بڑی، کیونکہ 5 رکنی بینچ پہلے اس کو کالعدم قرار دے چکا ہے، اپلیکیشن منظور کر چکا ہے، سویلین کا ملٹری ٹرائل کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے، اس قانون کو بھی سٹرائک ڈاؤن کر چکا ہے، اس قانون کو بھی اڑا چکا ہے جس قانون کے تحت سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد جب یہ ٹرائل، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جسٹس بندیال کے زمانے میں تو نہیں آیا، لیکن جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے زمانے میں آیا۔ ٹھیک، اچھا، اب وہ فیصلہ آ گیا، لیکن جتنے بھی لوگ 9 مئی میں ملوث تھے، 9 مئی کے واقعات میں، ان کو دوبارہ سویلین کورٹس میں منتقل نہیں کیا گیا۔ اب یہ اپیل کی گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا آج کل تو یہ ہے صورتحال کہ وہ ریویو میں نہیں بلکہ اس کی اپیل کی بھی اجازت ہے، کہ اب اپیل میں تو پھر آپ کو پتہ ہے وکیل بدلنے کی بھی اجازت ہے، اپیل میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ لارجر بینچ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آج کل تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب سے وہ بحال ہوا اور جو سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا وغیرہ، اب اس کے بعد یہ ہے کہ 6 رکنی بینچ بن گیا ہے، اور اب وفاق کی بھی اپلیکیشن ہے، وزارت دفاع کی اپلیکیشن ہے، پنجاب حکومت کی اپلیکیشن ہے، خیبر پختونخوا حکومت کی اپلیکیشن ہے، سندھ کی پہلے سنا تھا کہ ہے تو وہ سندھ کی انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ہے۔ خیر، اب بہت ساری اپلیکیشنز آ گئیں کہ جناب، اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو شہداء کے ورثاء ہیں، جو شہداء فاؤنڈیشن، وہ انہوں نے بھی ایک بہت لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں میڈیا اپنا چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو آپ جو ہے نا سویلین کے ملٹری ٹرائل کو بحال کریں۔ اب دیکھتے ہیں وہ ٹرائل ایز اٹ از بحال ہو جاتا ہے یا صرف وہ قانون بحال ہوتا ہے۔ کیا یہ بہت ہی نیکسٹ ویک یہ کیس لگنے لگا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی۔ اور ہبہ فواد چودھری، انہوں نے اپنے دیور فیصل چودھری پر الزام لگایا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ چل پڑا ہے۔ انہوں نے ایک ٹی وی کو انٹرویو بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ کل ان کا ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا کہ آج فواد چودھری کو عدالت پیش کیا گیا،
اور پھر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا۔ کل مجھے اڈیالہ جیل میں فواد سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ وکیل فیصل چودھری کے کہنے پر یہ سب ہوا اور آج بھی مجھے اور میری بیٹیوں کو پیشی کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں دی جا رہی، وکیل فیصل چودھری کی طرف سے۔ اب انہوں نے اپنے دیور پہ بہت ہی سنگین الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ میری ملاقات یہ نہیں کرنے دیتا۔ انہوں نے ایک ٹی وی کو انٹرویو بھی دیا ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے، اور ساتھ ہی ہبہ فواد چودھری نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فیصل چودھری جو ہے یہ بیرسٹر گوہر سے اب رابطے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جہلم میں مجھے ٹکٹ دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی نہیں اس طرح، ابھی تک تو فواد نااہل نہیں ہوا، ابھی تک تو وہ جیل میں ہے، 13 کو ان پہ فرد جرم لگنی ہے، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بیرسٹر گوہر سے رابطہ کر کے تو فواد کے علاوہ اور کوئی الیکشن نہیں لڑے گا، اور اگر فواد کا راستہ روکا گیا اس کی کمپین میں چلاؤں گی، اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد ان کا یہ بھی کہ بھائی اگر فواد چودھری کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا تو پھر الیکشن میں لڑوں گی، لیکن یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیرسٹر گوہر جس کو دیں گے ٹکٹ الیکشن تو وہ لڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ اس طرح بھی ہے، یہ میں نے کہا نا کہ ایک دوسرے سے ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے لڑ پڑے ہیں، تو کبھی وہ دیور پہ الزام، تو کبھی ایک دوسرے بھائی کا بھائی پہ الزام، تو ایک کا وزیر کا دوسرے پہ الزام، تو وزراء کا عمران خان پہ الزام، تو ایک دوسرے کے خلاف گواہ بن رہے ہیں۔ ابھی آج کل ایک بیان آیا جس کو میں نے آپ کو سنوایا بھی صحیح، ندیم افضل چاند صاحب کا، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ فواد چودھری، میں نے کہا تھا کہ یہ شہزاد اکبر سے دور رہیں، عمران خان کو کہا تھا، ندیم افضل چاند کہہ رہے تھے کہ میں نے تو عمران خان کو اسی وقت کہا تھا کہ آپ شہزاد اکبر سے دور رہیں ورنہ یہ آپ کا بیڑا غرق کرے گا۔ آج شہزاد اکبر کا بیان آ گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ندیم افضل چند تو یہ تو جنرل فیض کے کہنے پر پی ٹی آئی میں آیا تھا، اور پھر کسی اور کے کہنے پر دوبارہ پیپلز پارٹی میں چلا گیا ہے، تو اس سے تو یہ شہزاد اکبر کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے تو طوائفیں بہتر ہیں، طوائفیں، انہوں نے طوائفوں کا لفظ استعمال کیا کہ اس سے تو وہ بہتر ہیں کہ جو اگلے آنے والے گاہک سے پچھلے کی شکایت نہیں کرتی۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں اب بہت سارے لوگ یا مجھے بہت عزت دار لوگ اور فیملیز اور سنجیدہ شہزاد اکبر صاحب کہ آپ اس طرح کے جو الفاظ لکھ رہے ہیں کہ اس سے تو طوائفیں بہتر ہیں کہ جو اگلے گاہک سے پچھلے کا شکوہ نہیں کرتی، یہ تو لگتا ہے آپ نے تجربے کی بیس پہ کوئی بات کی ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں جناب، معاملات بڑے اہم ہیں، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہاں پر ایک سروے آیا ہے، سروے رپورٹ، نئی سروے رپورٹ آئی ہے 2023 کی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے انہوں نے 2023 کا ٹاپ کا جو محکمہ کرپٹ وہ کہا ہے جناب پولیس ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر جناب وہ ہیں ٹینڈر ہے کانٹریکٹنگ، یہ جو ٹھیکے شیکے دینے والے، یہ ٹھیکیدار وغیرہ سارا کوئی یہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اپنی جوڈیشری ہے، چوتھے نمبر پہ ایجوکیشن ہے کرپٹ، پانچویں نمبر پر محکمہ صحت ہے، پھر چھٹے نمبر پر لوکل گورنمنٹ، اور ساتویں نمبر پر لینڈ ایڈمنسٹریشن، آٹھویں نمبر پر کسٹم اینڈ ایکسائز، یہ ہے۔ اب بہت سارا ایک افسوسناک ہے کہ ابھی تک ہماری جوڈیشری میں بھی اس طرح کی کرپشن ہے، اور پولیس ماشاءاللہ آپ تقریباً تمام، انہوں نے پھر صوبائی سروے بھی دیا، پولیس تمام صوبوں میں ٹاپ پر ہے کرپشن میں، تمام صوبوں میں ٹاپ پر ہے۔ اور پولیس کا میں دیکھ رہا تھا جو سابقہ بھی ریکارڈ ہے، باقی بدلتے رہے ہیں، یعنی 2000 آپ یہ دیکھیں کہ 2002 میں تب بھی پولیس ٹاپ پہ تھی، 2006 میں بھی پولیس ٹاپ پہ، 2009 میں بھی پولیس ٹاپ پہ، 2010 میں بھی پولیس ٹاپ پہ، ایک 11 ہے، پتہ نہیں وہ کیوں لینڈ ایڈمنسٹریشن نے پولیس سے وہ کھینچ لیا، پولیس دوسرے نمبر پہ آئی تھی، پھر 2021 میں بھی ٹاپ پہ، اور 2022 میں بھی ٹاپ پہ، اور 2023 میں بھی ٹاپ پر۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہمارے محافظ ہیں وہ کس طریقے سے۔ اب یہ چونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو وہاں دوسری طرف پر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ بھی جو ہے نا وہ صورتحال بھی ہمارے سامنے آتی کہ کون ٹاپ پہ ہے اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے
ایک دوسرے کے نمبر لے کے جانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. خیر یہ بہت ہی المیہ ہے. سب سے اور دوسری خطرناک اور بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ اسی سروے میں، اسی رپورٹ میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے نیب پر سے، اینٹی کرپشن سے، FIA سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں، یہ سیاسی انتقام کے ٹول کے طور پر یہ ادارے استعمال ہوتے ہیں، اور بہت حد تک یہ لوگوں کی جو آبزرویشن ہے یہ ٹھیک بھی ہے. اور بھی بہت سی چیزیں کچھ بعد میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں، میں تنقید کرتا ہوں، اور خاص طور پر ابھی جو ریسنٹ واقعات اور جو بچوں کا جس طریقے سے ظلم سے ان کی اموات اور سارا، اور وہاں پہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا اور اتنے ڈیموکریسی کے، انسانی حقوق کے چیمپئنز کا چپ رہنا، یہ سارا ان کو ننگا کر گیا ہے. لیکن جہاں تک ان کے اپنے ممالک میں بات ہے، اپنے عوام سے، اپنا سارا کچھ، وہاں پر وہ صورتحال ان کی ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور وہاں پر وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنے قوم کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی. ابھی صدر جو بائیڈن، جو دنیا کی واحد سپر پاور کے صدر ہیں، جو بائیڈن صاحب کے بیٹے ہنٹر بائیڈن، ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. آپ کو معلوم ہے فرد جرم کسی، ان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا، ان پر ٹیکس نہ دینے کا الزام تھا کہ 2016 سے لے کر 2019 تک انہوں نے ٹیکس بچایا، ٹیکس نہیں دیا، اپنے پہ خرچہ کرتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، لیکن انہوں نے ٹیکس نہیں دیا. گو کہ دلچسپ بات یہ ہے، گو کہ 2020 میں وہ ٹیکس سارا انہوں نے ادا کر دیا پچھلے سالوں کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے پہلے کیوں نہیں دیا تھا ٹیکس. اس وجہ سے ان پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے والد کا بھی جناب وہ الیکشن بھی قریب آ گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ ان کے جو اپوزیشن والے ہیں ان کے مد مقابل وہ بھی ان پہ الزامات لگا رہے ہیں، جو ریپبلکنز ہیں، کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اثر رسوخ استعمال کیا. تو لیکن ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں آیا. اب بیٹے پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور اگر یہ سزا ہوتی ہے تو یہ 17 سال کی ان کو سزا ہوگی. تو یہ ہوتا ہے. اگر ہمارے ہاں تو جناب آپ ٹیکس، یعنی اس پہ کوئی کرپشن کا نہیں الزام لگا، صرف ٹیکس نہ دینے کا الزام لگا ہے، یا ٹیکس کو جان بوجھ کے لیٹ کرنے کا الزام لگا ہے. اس طرح سے الزام ہے. 2016 سے 2019 گو کہ انہوں نے پچھلے سارے سالوں کا ٹیکس 2020 میں دے دیا. یہ ہوتا ہے قانون، یہ ہوتا ہے رول آف لا. اپنے لیے وہ خود یا اپنی سرزمین پر کم از کم وہ رول آف لا ضرور قائم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.